بقدرته وجعل لكل واحد منهما وقت محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والبجد الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات. عزیزان گرامی، قرآن مجید ایک خاموش کلام کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پرجوش اعلان کا نام ہے. وہ پرجوش اعلان جو انسان کی ڈگنیٹی، اس کے وقار اور قسط اور عدل کے ایک ایسے مضمون کو پیش کرتا ہے جس میں فلاح انسانیت کا پورا ایک سسٹم موجود ہے. اگر ہم اسے فقط ایک مقدس کتاب کی شکل میں جاننے کی کوشش کریں تو اس کا کینوس بہت محدود ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسے ایک فکری اور اخلاقی اور آفاقی منشور کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کا کینوس پوری انسانیت کو اپنے حصار میں لیتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن مجید کو عبادات اور رسومات کی کتاب بھی نہ سمجھا جائے کہ اسے دیکھ کر چند عبادات انجام دے دیں، چند رسومات ہم نے ادا کر دی تو کتاب کا حق ادا ہو گیا، بلکہ جو بنیادی نقطہ اس کتاب میں بیان کیا گیا
وہ ہے قیام قسط اور عدل۔ ہم اہل بیت کی مقدس مزاحمت اور اس کے ساتھ تشیع کا ایک مزاحمتی سلسلہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو فقہی، کلامی اور مکتبی حیثیت تشیع نے اختیار کی کربلا کی اس فکری اور روحانی تحریک کے بعد، اس میں مکتب تشیع میں فروعات کو اصولوں سے سیپریٹ رکھا گیا۔ اصول نکلے ہیں اصل سے، اور اصل کا مطلب ہے جڑ۔ جب کسی دین کی اور خصوصاً اسلام کی بات کی جاتی ہے تو مکتب تشیع میں اصل کی بات کرتے ہوئے، جڑ کی بات کرتے ہوئے، توحید کے فوراً بعد جس بات کا ذکر ہوا وہ ہے عدالت، پھر اس کے بعد ہے نبوت، پھر اس کے بعد ہے قیادت، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سلسلہ جسے قیامت کے نام سے جانا گیا۔ اور دوسری برانچ یعنی جو اصل سے شوٹس نکلی، جو اصل سے شاخیں نکلی، فروعات کہا گیا، اس میں عبادات کو شامل کیا گیا کہ فروع میں عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ لیکن جہاں پر جڑ ہی مضبوط نہ ہو تو اس کی فروع اور اس کی شاخوں میں کون سی توانائی اور تابناکی رہ سکتی ہے؟ جب جڑ مضبوط ہوگی تو ہی توانائی اور تابناکی فروعات میں نظر آئے گی۔ اب وہ جڑ جو قسط اور عدل کی بات کرتی ہے، اس مکتب میں جسے مکتب اہل بیت کہتے ہیں، سورہ مائدہ میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہو، خطاب ہی ایمان والوں سے ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تو اپنے اللہ کے لیے قسط کی بات کرو، عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ یعنی ایمان والے کا یہ طرۂ امتیاز نہیں بتایا گیا کہ تو وہ فروعات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، وہ شاخوں سے بہت زیادہ چمٹا ہوا ہے، بلکہ ایمان والے کی پہچان بالقسط، عدالت کے راستے کی تلاش، اس پر چلنا، اس کی کوشش کرنا، اس کا طرۂ امتیاز قرار دیا۔ اور جب عدالت کی بات کی تو یہ بھی کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ إِلَّا أَلَّا تَعْدِلُوا۔ عدل کا یہ مقصد نہ سمجھ لینا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر آمدہ کر دے اور تم حد سے گزر جاؤ، یعنی دشمن کے معاملے کے اندر بھی عدالت کو پیش نظر رکھا جائے۔ إِلَّا أَلَّا تَعْدِلُوا، وہاں پر بھی عدل ہاتھ سے نہ جائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف ذمہ دار بن جاؤ۔ تو ذمہ داری کا عنوان کیا ہے؟ قسط اور عدل۔ تو یہ جو مزاحمت ہے اہل بیت اطہار کی، وہ مزاحمت ظلم کے ساتھ ہے قسط اور عدل کے نظام کو۔ اور اس کے بعد لیٹر پیریڈ میں اہل تشیع نے
اس مزاحمت کو ظلم کے خلاف عدل کے حصول کے لیے اس مزاحمت کو اختیار کیا۔ اس مزاحمت سے اہل تشیع کا ہرگز بھی مطلب ذاتی مفادات، اقتدار، ملکوں پہ قبضہ کرنا، سلطنتوں کو بنانا، ہرگز بھی یہ مقصد اور مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے زمین پر قسط اور عدل کا قیام۔ قرآن کریم نے اگر اس قسط اور عدل کے فلسفی کو اڈاپٹ نہ کیا جائے تو سورہ کہف میں قوموں کی بربادی کے قصے کو بھی بیان کر دیا۔ تلک القری اہلکنا لما ظلموا وجعلنا مہلکہم موعدا، ہم نے بہت ساری بستیاں تباہ کر دیں اور بہت ساری قومیں منظر سے ہٹا دیں، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ یہ نہیں کہا کہ جو فروعات نہیں کرتے تھے ہم نے انہیں مٹا دیا، انہیں صفحہ ہستی سے گھما دیا، بلکہ جو ظلم کرتے تھے انہیں ہمیں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ظالم کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ سورہ ہود میں افراد سے خطاب کیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ثُمَّ يَنتَصِرُونَ، اپنے جھکاؤ کو ظلم کی طرف نہ رکھنا، ہرگز بھی تمہارا جھکاؤ ظلم کی طرف نہ ہو۔ ثم ينتصرون، اور اللہ مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو اپنے جھکاؤ کو عدل کی طرف رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، افراد کے لیے بھی اور اقوام کے لیے بھی جو فلسفی قرآن مجید نے پیش کی، اصل جڑ پرنسپل آف ریلیجن جس کو کہتے ہیں، توحید کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنس جس چیز کو دی گئی وہ قسط اور عدل کی فلسفی۔ اب ہم اہل بیت کی مزاحمت کی جب بات کرتے ہیں تو کربلا اس مزاحمت کی معراج ہے، جس نے بعد میں آنے والی ہر تاریخ کو ایک ایسی اسپرٹ اور ایک ایسا شعلہ دیا، اور اس میں کمزور سے کمزور آدمی بھی عدل کی طلب میں اور قسط کی چاہت میں ظالم سے ٹکرانے کا اپنے اندر حوصلہ پاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا جن حالات اور جس ماحول میں برپا ہوئی، وہ حالات اور ماحول کیا تھا؟ تو پہلی بات اس کربلا کے برپا ہونے کی یہ تھی، تحریک امام حسین علیہ السلام کی، کہ اختیار اور اقتدار اس خاندان کی طرف جا چکا تھا جو روز اول سے پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کے مخالف تھے۔ وہ بدر سے لے کر حنین تک کا راستہ ہو، جو خاندان پیش رہا، اسی خاندان نے فتح مکہ میں ایک مصلحتی اسلام کو قبول کر کے ایسی لیڈر کو کلائم کیا اور ایسی سیڑھی چڑھی کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اب وہ جو مسلسل ایک آپ کے ساتھ لڑائی مخاصمت میں مبتلا ہوں اور آپ کا آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہو۔ کل کی تقریر میں نے آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ نوح ابراہیم کے شیعہ تھے۔ کیوں؟ ابراہیم کا نوح کے ساتھ آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ تھا۔ موسیٰ نے اپنے شیعہ کی مدد کی۔ کیوں مدد کی؟ اس لیے کہ وہ آئیڈیالوجیکلی ان کے ساتھ الائن تھا۔ لیکن وہ جو اب تختہ اقتدار پر بیٹھ چکے تھے وہ پیغمبر کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی الائن نہیں تھے۔ اور جب وہ آئیڈیالوجیکلی الائن نہیں تھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی توجہ اسلام کی بقا میں، اس کی پھلنے پھولنے میں اور اس کی فلاح میں ہوگی؟ انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور یہ ہے کہ پیغمبر کی نبوت کو ملوکیت کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ مولانا مودودی نے بہت زوردار کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت، پڑھنے سے قابلیت رکھتی ہے، وہ اس دور کی تاریخ کو بتا رہی۔ تو اقتدار کس کے ہاتھ میں تھا؟ جو بالکل پیغمبر کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی الائن نہیں تھے۔
پیغمبر کے فلسفی اور قرآن کے فلسفی سے بالکل بھی ان کے ذہن نہیں ملتے تھے، اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا کہ وہ تختہ اقتدار پر تھے اور وہاں سے وہ ملوکیت کو ایک ایسے رنگ میں ڈال رہے تھے کہ وہ زبردستی پیغمبری کی جانشین بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس صورتحال میں ایک بڑا عظیم سوال پیدا ہوتا ہے جو ریسرچرز اور محققین کے لیے اہم ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بزور طاقت اور قوت اقتدار حاصل کر لے تو کیا اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ حکومت قرار دیا جا سکتا ہے؟ جائز حکومت قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا اہم سوال ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر حکومت بنا بھی لے اور پھر اس حکومت میں اگر قسط اور عدل نہ ہو تو کیا وہ حکومت جائز ہو جائے گی؟ بہت مواقع ہم نے تاریخ میں ایسے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے جبر سے، طاقت سے فتوحات کر کے حکومتیں بنا لی، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سیمبلنس تھی انصاف کی، قسط کی، انسان دوستی کی۔ لیکن اگر حکومت جبر سے بھی ہو، طاقت سے بھی ہو، اور اس کے اندر کوئی سیمبلنس ہی نہیں ہو عدالت اور انصاف کی، تو کیا وہ حکومت جائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، کیا حکمران اکاؤنٹیبلٹی سے بالاتر ہیں اور کیا وہ عدالت کرنے اور انصاف کرنے سے مبرہ ہیں؟ یہ تھے وہ سوال کہ جس کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی، ورنہ لوگوں نے اولی الامر کا لیبل لگا کر پیغمبر کے ساتھ مخالفت رکھنے والوں کو بھی مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا تھا۔ اب یہاں بات یہ نہیں تھی کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ذرا تشیع کی مزاحمت کو اور کربلا کی مزاحمت کو سمجھتے جائیں۔ بات یہ نہیں تھی کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، بات یہ تھی کہ کس کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، اور اس کا جواب امام حسین علیہ السلام نے تب دیا جب ولید بن عتبہ نے امام کو بیعت کی دعوت دی۔ امام نے ارشاد فرمایا، نحن اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و محزن الوحی، ارے ہم اہل بیت نبوت ہیں، ملائکہ کے آنے اور جانے کا مقام ہے، وہی ہمارے گھر میں اترتی ہے، فرشتہ ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہے، اللہ نے ہم سے اس کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر اس کا اختتام کرے گا، اور ہماری طرف ہدایت بھیجی اور ہم ہی سے ہدایت کا بول بالا ہوگا۔ امام علی مقام کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ پھر آپ نے ولید سے سوال کیا کہ تم اس بات کا جواب دو کہ کون زیادہ حکومت کا حق رکھتا ہے اور کون اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ مزاحمت کی فلسفہ حسین ابن علی لکھ رہے ہیں۔ تم ہم سے سوال مجمع عام میں کرو۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین علیہ السلام کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ولفرڈ میڈلنگ نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم میں نبیوں کی سکسیشن کا طریقہ ڈسکرائب کیا گیا، اور وہ سکسیشن کا طریقہ اگر اڈاپٹ کیا جاتا تو ہرگز بھی انسان برباد نہ ہوتے۔ سورہ انعام کی 83، 84، 85، 86 مسلسل آیات ہیں جس میں سکسیشن کے، نبیوں کی سکسیشن کے طریقے کو بیان کیا گیا۔ تلکا حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وہبنا لہ اسحاق و یعقوب وکلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد و سلیمان
ایوب و یوسف موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس وکل من الصالحین و اسماعیل و یاسا و یونس و لوطا کل فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ یہ سکسیشن کا طریقہ ہے۔ ہم نے ابراہیم کو حجت قرار دیا، اس کے درجوں کو بڑھا دیا، اس کے بعد ہم نے اس کے بیٹے یعقوب اور اسحاق کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ نوح کو ہم پہلے ہدایت یافتہ کر چکے تھے، پھر ان کی ذریت میں داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، باپ کا بیٹا بھائی کا بھائی۔ یہ سکسیشن کا طریقہ ہے قرآن مجید کا۔ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، وہ زکریا تھے، پھر ان کا بیٹا یحییٰ، پھر عیسیٰ آ گئے اور الیاس آ گئے۔ وہ اسماعیل و یاسا و یونس و لوطا، پھر اسماعیل تھے، وہ یاسا تھے، وہ یونس تھے، وہ لوط تھے۔ پھر اس کے بعد جو قیامت تک چلنے والی فلسفی بیان کی قرآن نے، ومن آبائہم، قیادت اور سکسیشن کا حق کس کو ہے؟ ان کے آبا کو۔ یہ جو ہم نے 18 نبیوں کے نام لیے نا، ان کے آبا کو، وذریاتہم، ان کی اولادوں کو، واخوانہم، ان کے بھائیوں کو۔ یہ میں نے اپنے دل سے نہیں کہا، یہ قرآن کی سکسیشن کی فلسفی ہے۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، انہی کی آبا، انہی کی اولادیں اور انہی کے بھائی۔ واجتبیناہم، جو مجتبی قرار دیے گئے۔ وہدیناہم الی صراط مستقیم، انہی کے پاس صراط مستقیم کی ہدایت۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کا وہ سوال مزاحمت میں، بات یہ نہیں حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، بات یہ ہے کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اور اسی مزاحمت کے لیے جب آپ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو کیا کہہ کر یاد کرتے ہیں؟ وارثہ آدم صفت اللہ، وارثہ نوح نبی اللہ، وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، وارثہ عیسیٰ روح اللہ، وارثہ محمدن حبیب اللہ، وارثہ علی ولی اللہ۔ کون وارث؟ اس کے بعد کہا یبنا رسول اللہ و یبنا علی المرتضی و یبنا فاطمۃ الزہرا و یبنا خدیجۃ الکبریٰ۔ ارے وہ وارث جو اس تاریخ کے دور میں محمد اور خدیجہ کا بیٹا ہے، علی اور فاطمہ کا بیٹا۔ سکسیشن کی یہ تاریخ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے کربلا کے سانحے کو جنگ نہیں کہتے، اسے حق اور باطل میں تفریق کا ایک معرکہ کہتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے حق ایک طرف ہوا اور باطل ایک طرف ہوا۔ یہ باطل کا لفظ بھی قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر سورہ آل عمران میں بیان کیا، پتہ تو چلے کہ باطل کیا ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذَكَّرُونَ اللَّهَ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون من خلق السماوات والارض ربنا ما ھذا خلقنا الباطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حق اور باطل کی شناخت. کیا ارشاد ہوا؟ وَلِلَّهِ الْمَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ملک ہے، مالک ہے آسمان اور زمین کا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پر قادر بھی ہے، مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ اس نے جو آسمان اور زمین کو خلق کیا اور دن اور رات کو ادھر ادھر پلٹایا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی. کون عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ صاحبان عقل جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں لیتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ یتفکرون من خلق السماوات والارض، جو اس بات کی تفکر کرتے ہیں تو نے کیسے آسمان و زمین کو خلق کیا. اور جب تفکر کرتے کرتے اس مقام پر آ جاتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار کچھ بھی تو باطل تو نے خلق نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، اے تعریف کے قابل رب ہمیں تو آگ سے بچا لے. یعنی جب سارا تفکر کر لیا تو پتہ چلا تو کچھ بھی تو اللہ نے باطل نہیں بنایا، سارا کا سارا کیا ہے؟ حق. اور اس حق پر چلنے کے لیے کہا کہ باطل نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اس آگ سے بچا لے. یہ فلسفی پیش کی قرآن مجید نے باطل کی. اب عزیزان گرامی، اسی فلسفی پر پروردگار عالم کی سنت ہے اور ٹریڈیشن ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا اختیار و اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو معصوم ہوں، حق کو شناخت کرتے ہوں، باطل سے دوری اختیار کرتے ہوں. اور اس نے ایسے مواقع بھی تاریخ میں پیش کیے. نوح کو طوفان کے بعد حکومت دی، داؤد و سلیمان کو حکومت دی، طالوت کو حکومت دی، جناب یوسف کو حکومت دی. یہ وہ بندگان خدا تھے جنہوں نے اس باطل کو دور کیا اور حق کے راستے پر لوگوں کو چلا کر دکھا دیا. پھر پیغمبر اسلام کو ریاست قائم کرنے کا موقع فراہم کیا اور آپ نے ایک ریاست کا حق کے اوپر جو پیرامیٹرز تھے اس پر پیغمبر اسلام نے ریاست کو قائم کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ شیطان سے بھی تو ایک وعدہ ہے نا کہ تجھے شیطانیت کا رنگ دکھانے کا موقع ملے گا تو اس کی عبادتوں کا وقت بھی پورا ہو جائے. تو شیطان کو اپنے افکار پھیلانے کی پوری اجازت ہے، ادھر سے رحمان کے وارثوں کو ان کی بات کرنے کی اجازت ہے. یعنی افکار الہیہ بھی چلیں گے اور افکار شیطانیہ بھی چلیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ زبردستی افکار شیطانیہ کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، خوفزدہ ہو جائیں، ڈر جائیں اور کہیں اللہ ہی سب کچھ ٹھیک کرے گا، اللہ سب کچھ ٹھیک نہیں کرتا. اس لیے کہ وہاں پر اس نے اکراہ کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبری نہیں ہے ہمارے راستے میں. اور ہم آخر میں دیکھیں گے وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اب دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ نہیں اترے گا زمین پر. کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ تو آپ جناب فاطمہ سے زیادہ دعا کرنے والے ہیں، آپ علی مرتضیٰ سے زیادہ دعا کرنے والے ہیں، امام حسن اور امام حسین سے پیغمبر سے زیادہ دعا کرنے والے ہیں. کوئی دعا، کوئی بلا دعا سے نہیں ٹلتی جب تک کہ آپ خود کھڑے ہو کر وارڈ آف نہ کریں اس باطل کو اور اس ظالم کو. اللہ فقط نصرت اور مدد کرتا ہے اپنا حصہ ڈالنے والے. عزیزان گرامی، دو امپورٹنٹ فنامنا ہیں دین میں، حسن عقیدہ اور حسن عمل. یعنی بہترین آپ کا عقیدہ ہو اور بہترین اس پر آپ کا عمل. یہی دو باتیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے نا پورے قرآن میں. سورہ عصر کو دیکھ لیجئے، آمنوا وعملوا الصالحات. اس دونوں کو جمع کریں تو وہ اس دین کی تفسیر بنتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے نزدیک دین جو ہے، دین کیا ہے؟ سلامتی جو ہے نا، امن، ایمان اور عمل صالح اگر اختیار کیا تو سلامتی ہے، اس کے علاوہ سلامتی اس سے باہر نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایک آیت ہے قرآن کی. اب اس کی تھوڑی سی اگر انالیسس کی جائے تو
تو اس کی انالیسس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس خدا کو مانو اور اس کے راستے پر چلو. کون سا خدا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جس نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا. اس آپ کیا جانیں کہ کربلا کون ہے؟ بیٹھیے بیٹھیے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ خدا جس نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا. اس نبی کی نبوت پر ایمان رکھیں جو رسالات خدا کا کسٹوڈین ہے. ایک رسالے کا نہیں، رسالات خدا کا کسٹوڈین ہے. اس قیادت کو مانیے جس کو قرآن میں اس نے امام مبین کے نام سے یاد کرایا. اس عبادت کو انجام دیں جو معاملات خدا اور حقوق اللہ، اور ان معاملات کو انجام دیں جو بندگان خدا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حقوق العباد. اب ان سارے یہ 5 اسٹریمز ہیں. ان 5 اسٹریمز کو اگر ایک کوزے میں بند کیا جائے تو ایک لفظ میں سمیٹا جا سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے حق. حق خدا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ خدا کیا ہے؟ عین حق. واللہ یقول الحق، یہ خدا کیا کہتا ہے؟ عین حق. سورہ کہف، ہنا لکل ولایت للہ الحق، ولایت خدا عین حق. وانزلنا علیک الکتاب بالحق، جو کتابیں نازل کی کیا ہیں؟ حق. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ملائکہ نازل نہیں کیے سوائے اس کے کہ وہ حق پر تھے. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، جتنے نبی آئے وہ سب حق پر تھے. اور آخری نبی قد جاءکم رسول بالحق، جو رسالات خدا کا کسٹوڈین ہے، عین حق. تو اللہ حق، اس کا قول حق، اس کی ولایت حق، اس کے سارے نبی حق، آخری نبی حق، کتابیں حق، اور فرشتوں کا نزول حق. ٹھیک ہے، یہ سب حق ہے. اور اس کا مخالف جو ہے وہ کیا ہے؟ باطل. باطل. اب امام حسین علیہ السلام کی مزاحمت کو پر غور فرمائیے. جب کربلا مدینے سے نکلے تو آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام پر ایک وصیت لکھی. اس میں آپ نے اس حق کے لفظ کو، حسین ذاتی مفاد کے لیے نہیں، لشکر کشی کے لیے نہیں، حکومت گیری کے لیے نہیں، حسین کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وجعل حق من عند الحق وان جنت والنار بالحق وآیات لا ریب فیہا ان اللہ یبعث من فی القبور انی لمخرج شرا و بطرا و ظالما و مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امره بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقول الحق واللہ اولی بالحق ومن رد علی هذا الصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق. اللہ اکبر. حق کی اس سے زیادہ خوبصورت تشریح امام حسین علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا حسین گواہی دیتا ہے ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وجعل حق من عند الحق. خدا وحدہ لا شریک ہے، حسین اس کا بندہ ہے، اور حسین اس نبی کا پیروکار ہے، اس محمد کا جو مقام حق سے پیغام حق لایا. وَإِنَّ جَنَّتَ وَالنَّارِ بِالْحَقِّ، یہ جنت بھی حق ہے، یہ نار بھی حق ہے. وَإِنْ سَاعَةَ لَآيَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ گھڑی بھی حق ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. ان اللہ یبعث من فی القبور،
جس روز وہ قبروں کو پھاڑ کر مردوں کو باہر نکال دے. اب سنو، انی لم اخرج شرم و بطرن، میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میرا مطلب شر پھیلانا ہے، میں اس لیے بھی نہیں نکل رہا کہ مجھے بہت تکبر اور غرور ہے کہ میں کس کا بیٹا، کس کا نواسا، کس کا پوتا، سکسیشن کی لائن ہے، اولاد ابراہیم اور اسماعیل، میں اس نسل سے تعلق رکھنے والا جہاں پر وحی اترتی ہے، جہاں فرشتہ آتا ہے، جہاں کتاب آتی ہے. یہ مقام بطر ہے. کسی کو یہ مقام نہیں ملا جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو ملا کہ جہاں فرشتے آ کر چکیاں چلاتے ہوں. انی لم اخرج شرم و بطرن، نہ شر ہے، نہ بطر ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور. ولا ظالمن ولا مفسدن، نہ میں ظلم کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں فساد کرنا چاہتا ہوں. پھر میں کیوں نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ امت جد کے معاملات کی اصلاح کر دوں. اريد ان امره بالمعروف وانهى عن المنکر، اور امر بالمعروف کے جھنڈوں کو گاڑ دوں اور منکر کی کمر کو توڑ دوں. وأصير بسيرة جدي وأبي علی ابن ابی طالب، اور زندہ کر دوں اس سیرت کو جو میرے نانا محمد اور میرے باپ علی مرتضیٰ کی. فمن قبلنی، بقول الحق، جس نے میرے اس قول حق کو قبول کیا. اللہ اکبر. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کچھ بھی تو نے باطل خلق نہیں کیا. اور امام حسین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فمن قبلنی بقول الحق، جس نے میرا یہ سچا حق پر قول قبول کیا، فاللہ اولی بالحق، وہ یقین رکھے کہ اللہ اس سے بڑا کوئی حق. ومن رد علی ھذا صبر، جس نے رد کیا میں اس کے رد کرنے پر صبر کروں گا. حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، یہاں تک کہ اللہ میرے اور رد کرنے والی قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. اس لیے کہا کربلا کو مارکہ حق و باطل. یہ مزاحمت ہے امام حسین علیہ السلام، یہ حق کے لیے مزاحمت ہے، باطل کو دور کرنے اور وارڈ آف کرنے کی مزاحمت. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف چلے، جب لشکر حر کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو گیا اور پیاسوں کو پانی آپ نے پلا دیا، تو نماز ظہرین لشکر حر نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پڑھی. اس ظہرین کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام، جس میں اپنے اس مزاحمت اور ریزسٹنس کی پورے پیرامیٹرز بیان کر دیے. ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان تتقوا اللہ ویعرف الحق لأہلہ یکن رضی اللہ. اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. وتعرف الحق لأہلہ، اور اہل حق کا تعارف حاصل کرو. مارکہ حق و باطل، اہل حق کا تعارف حاصل کرو. یکن رضی اللہ، یہی اللہ کو راضی رکھنے کا طریقہ ہے. واہ کیا جملے ہیں، یہی اللہ کو راضی رکھنے کا. آپ کو تعارف ہے اہل حق کا، جبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تعارف ہے اہل حق کا، کیا آپ نے کہا وارث آدم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ، وارث محمد، یبن علی، یبن فاطمہ، یبن محمد، یبن خدیجۃ الکبریٰ. آپ کو تعارف ہے اہل حق کا. یکن رضی اللہ، خدا آپ سے راضی ہوگا. وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ أُولَىٰ بِوِلَایَةِ هَٰذَا الْأَمْرِ مَنْ هَٰؤُلَاءِ الْمَدِینَةِ مَا لَیْسَ لَهُمْ. ہم اہل بیت محمد اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ہمارا تعارف حاصل کرو اور اللہ کی رضا حاصل کرو. اور یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے سروں پر سوار ہو چکے ہیں؟ وَسَارِنَ فِیکُم
بے جور بدمان جو ظلم سے اور گناہ سے تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ فَإِنْ أَنْتُمْ أَنْ كَرَهْتَمُونَ بِهِ كَتَبْتُمْ. اب اگر تمہیں خوف ہو رہا ہے اور تمہیں کراہت اور پریشانی لاحق ہے اور غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ تم نے کیا خط لکھ کر مجھے بلا لیا، اگر تم اب اس سے کراہت کر رہے ہو، بہی کتب تم، جو تم نے لکھا کہ آئیے ہماری قیادت کریے، ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہم حق کے طالب ہیں، اگر تمہیں کراہت ہو رہی ہے اس بات سے، ان صرفتم عنکم، میں تم سے صرف نظر کرتا ہوں. تمہاری پسند اور ناپسند امام کا راستہ تو نہیں روک سکتی. ان چند جملوں میں امام حسین علیہ السلام نے قیادت کے حق کو اہل بیت، اللہ کی رضا کو اہل بیت، ظلم اور عدوان سے دوری کو اہل بیت، اور مزاحمت کو اہل بیت. تم کراہت کرو، ڈر جاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے، ہم تو کریں گے مزاحمت. یہ ساری باتیں اکٹھا کر دی ان 4 جملوں میں. اور اس کے بعد آپ منزل بیضا پر پہنچے تو آپ نے اپنا آخری پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا، اور اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کا انداز بڑا عجیب، بڑا ڈیفرنٹ تھا، بہت مختلف تھا. خور کا لشکر سامنے بیٹھا ہوا ہے، منزل بیضا پر امام حسین علیہ السلام تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن اس تقریر سے پہلے آپ نے نیام سے ذوالفقار کھینچی، زمین میں گاڑی، قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا. یہ سمبولک ایکشن تھا حسین ابن علی کا، یہ سمبولک ایکشن تھا حسین ابن علی کا. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ من رائی سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فمن لم یغیر ما الیہ بفعل ولا قول وکانا حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا. رسول کی حدیث ہے، ہاتھ ذوالفقار پر ہے، رسول کی حدیث ہے، من رائی سلطانا جائرا، اگر کوئی ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم پر آمدہ، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے احترام کو پامال کرتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو، وہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، جو اللہ کے بندوں میں گناہ اور ظلم سے حکومت کرتا ہو. فمن لم یغیر ما الیہ بفعل ولا قول، اگر تم نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی اپنے قول اپنے فعل سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اللہ کو اس بات کا حق ہے، يَدْخَلَهُ مُدْخِلًا، وہ ظالم کو جس راستے سے جہنم میں داخل کرے گا اسی راستے سے تم کو بھی جہنم میں داخل کر دے گا. تو اب جو ظالم کے ساتھ جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہے اس راستے سے، وہ تو اس سلطان جائر، اس بنی امیہ کی حکومت کو قبول کر لے، اور جو مالک جنت ہو، سید الشباب اہل جنہ ہو، وہ کیا کرے؟ اس نے تو قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ کر اپنا آخری پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا، ہر سر جھکائے ہوئے ممبر کے ساتھ. جہاں آپ تقریر کر رہے تھے ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اپنے لشکر کا سردار، سر جھکائے ہوئے ساری تقریر سن رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی. جب آپ نے تقریر ختم کی تو اس نے سر اٹھا کر کہا، انی اذکر اللہ فی نفسک فإنی اشہد لئن قتلک لتقتلن. فرزند رسول، میں آپ کو خدا کی قسم آپ کی جان کے بارے میں ہوشیار کرتا ہوں. بھائی بہادروں، عرب کے بہادروں میں سے تھا، جنگجو تھا، سپہ سالار تھا اپنے لشکر کا، نبی کے بیٹے کی بات سمجھ گیا تھا، نکلی ہوئی ذوالفقار دیکھ چکا تھا،
کہ میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں۔ فَإِنِّي أَشْهَدُ لَئِن تَقْتَلَكَ لَتَقْتُلُنَّ، اگر آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا تو خدا کی قسم آپ قتل کر دی جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، بالموت تخفنی، ارے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اگر میں زندہ رہوں تو میرا زندہ رہنا صاحبان ایمان اور صاحبان قسط اور عدل کے لیے فلاح کا باعث ہے، اور اگر میں جان قربان کر دوں تو میرا جان قربان کرنا بھی ان کی فلاح ہی کا باعث بنے گا۔ لیکن تیرے لیے یہ بہت ہی حقیر سی بات ہے کہ ایک ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے۔ کمال ہے اس جملے کا، بڑی حقیر سی بات ہے اس ذرا سی زندگی، یعنی اگر زندگی قسط اور عدل کے لیے ہے تو با کرامت ہے، اور اگر زندگی ظلم کے آگے جھکنے پر ہے تو حقیر تر ہے اور ناک کے رگڑ جانے کا مقام ہے۔ تیرے لیے بڑی حقیر سی بات ہے، بڑی ذلیل سی بات ہے کہ اتنی سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے، تو زندگی بچاتا بچاتا پھرے گا، آخر کار اسی ظلم کے شکنجے کا شکار ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بات کر چکے، اب سواریاں چل رہی ہیں اور کوفے کے قریب سے قریب تر ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا، سواری پر تیز تیز سوار، اور مقاتل لکھتے ہیں قاصد اتنا بے ادب تھا کہ وہ سواری امام حسین علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، اس کے باوجود اس نے فرزند رسول کو سلام نہیں کیا۔ اس دور میں بھی امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنا ایک ادب کا باعث تھا، ایک ادب کا مقام تھا۔ سوار گزر گیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو سلام نہیں کیا، یہ سب نے دیکھا، اور سوار ہور کے قریب آیا، اس نے کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو یہیں روک دو۔ ہور امام کے سواری کے قریب آیا اور اس نے کہا فرزند رسول مجھے آپ کی سواری کو یہاں روکنے کا حکم ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم تھوڑی دیر اور سفر کریں۔ آپ کی سواری آگے بڑھنے لگی، ہور آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سر جھکائے۔ جب اور کافی فاصلہ آپ نے طے کر لیا تو پھر وہ قاصد سامنے آیا، اس نے کہا کہ ہو روک سواری کو، روک اسی مقام پر۔ وہ پھر قریب آیا، کہ فرزند رسول یہ بہت اصرار کر رہا ہے، ابن زیاد کا جاسوس ہے، مجھے حکم ہے آپ کی سواری کو یہ روک دوں۔ امام نے کہا نہیں، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ کہہ کر آپ نے سواری کو آگے بڑھا۔ کربلا جبر سے کسی نے نہیں کروائی، یہ رضا الہی کے لیے حسین کی مرضی ہے، رضا الہی کے لیے حسین کی مرضی۔ پھر چل پڑی سواری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی، اور حسین حر کا گھوڑا بھی ساتھ ساتھ۔ پھر اور کافی سفر طے کر لیا، پھر وہ قاصد حائل ہوا اور کہا کہ اگر تو نہیں رکے گا تو میں واپس پلٹتا ہوں اور ابن زیاد سے تیری شکایت لگاؤں گا۔ حر دوڑا ہوا قریب آیا امام کے اور کہا فرزند رسول بس اب یہاں رک جائیے، اور یہ میری جان کا دشمن بن چکا ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے کہا نہیں میں آگے بڑھوں گا۔ جیسے ہی آپ نے سواری کو آگے بڑھایا، حر نے آپ کی لجام فرس کو پکڑ لیا، بس حسین ابن علی کو جلا لایا اور ارشاد فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، ارے تو نے کس کی سواری کی لجام پکڑی؟ عربوں میں کسی کو یہ کہنا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی اس نے اتنا نابکار اور اتنا بےہودہ بیٹا پیدا کیا، اسے چاہیے کہ اس بیٹے کی پیدائش پر اور اس کی زندگی پر رو پڑے۔ اتنا نالائق بیٹا اس نے پیدا کیا، تو نے کس کی لجام میں فرس پکڑی؟ ڈر کر ہٹ گیا اور پیچھے۔ فاطمہ زہرا کا لال ہے، فاطمہ زہرا کا لال۔ امام حسین علیہ السلام نے سواری آگے بڑھائی، یہاں تک کہ آپ اس منزل پر پہنچے جہاں پر آپ کو کسی زمین کو معلّہ کرنا تھا۔ سواری سے آپ اترے، خیمے آپ کے لگے،
चौथी मुहर्रम से फौजें आने लगीं, 7वीं मुहर्रम से पानी का एक कतरा खैमों में बाकी नहीं रहा, और वो आशूर की रात हुसैन इब्न अली के खैमों से बच्चों के रोने की कसरत से आवाज़ आने लगी। इधर हुर अपने खैमे में बेचैन दरिया तक जाता है, पानी की आरज़ू करता है, पानी पी नहीं पाता, टहल टहल कर बेचैनी का इजहार कर रहा है। उसका भाई उसके करीब आया और कहा, क्या बात है, क्या तू कल के मरगे से डर रहा है? उसने कहा नहीं। तो कहा, ये बेचैनी? भाई का हाथ पकड़ा और उस मकाम पर ले आया जो पुश्ते खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और फिर भाई से पूछा, तुझे कोई आवाज़ आती है? उसने कहा, हाँ, मुझे अलतश की आवाज़ आती है, मुझे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आती है जो कह रहे हैं, अलतश अलतश, हम प्यासे हैं, प्यासे। हुर पुकारा, इस प्यास का मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं हुसैन इब्न अली को घेर कर इस मकाम तक लाया। ये कहकर अपने खेमे में आया। बेचैनी का वही आलम था। भाई ने पूछा, तेरा इरादा क्या है? हुर ने कहा, मुझे अपने गुनाह को धोने की ख्वाहिश। कहा, ये गुनाह तेरा कैसे धुल सकता है? कहा, खून से गुनाह धुलेगा। अल्लाह अकबर। ये जुमले जब हुर ने अदा किए तो भाई भी साथ हुआ और बेटा भी साथ हुआ और गुलाम भी साथ हुआ, और फौजों से दूर अपने घोड़े खड़े किए। और उधर फजर का वक्त हुआ। हुसैन इब्न अली के फर्जंद ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। नमाज फजर तमाम हुई। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को हुक्म दिया, जाओ मेरे मेहमान का इस्तकबाल करो। हाय दश्ते बला में मेहमान। जनाब अब्बास ने नजरें दौड़ाई तो क्या देखा, हुर और हुर के साथ चंद लोग दूर ही सवारियों से नीचे उतर गए, घुटनों के बल बैठ गए। जनाब अब्बास करीब गए और कहा, ये क्या माजरा है? हुर ने पैरों को पकड़ लिया, कहा, जनाब अब्बास, फर्जंदे रसूल से आज मेरी माफ़ी करा दे। आज माफ़ी का तलबगार है ये गुलाम। जनाब अब्बास ने उठाया, सीने से लगाया, हुक्म है इमाम का, मेहमान की मेहमान नवाजी करो। ले आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। अब हुर की ना आँखें उठती हैं न सर उठता है, इमाम की खिदमत में बैठा है। और इमाम ने एक और वार कर दिया, हुर आज हम बहुत तंग दस्त हैं, तेरी तवाज़ो नहीं कर सकते, आज हमारे पास तो पिलाने के लिए पानी भी नहीं। अरे ये ऐसा कारी वार था, हुर सह न सका। का फर्जंदे रसूल, मैं ही तो वो गुनाहगार हूँ जो इस प्यास का जिम्मेदार है, जो घेर कर लाया। मैं अपने खून से अपने गुनाह को धोने के लिए आया हूँ। अरे अजीजो, हुर ने उधर तबले जंग बजा और उधर मैदान की इजाज़त चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मेरा मेहमान है? कहा, नहीं, मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ। अरे जब आइज़ा की से पहले साथियों की बारी आई, तबले जंग बजने के बाद हुर मैदान की तरफ चला। फौजों ने जब हुर को देखा तो कहा, तुझे क्या हो गया? तू कल तक तो यहाँ था, ये सुबह ही सुबह, ये रातों रात तेरी हालत कैसे बदल गई? उसने कहा, मैंने चंद घंटे में जहन्नुम से जन्नत का सफर तय कर लिया। उसके बाद हुर ने तलवार निकाली, फौजों पर पल पड़ा और जितनी देर लड़ सकता था लड़ा, यहाँ तक के नेज़े खाकर जमीन पर गिरा, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ऐ हुसैन, आप पर मेरा सलाम हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ हुर के पास पहुंचे, जान बाकी थी। आपने देखा हुर का सर फटा हुआ है, सर फटा हुआ। जेब से रुमाल फातिमा निकाला। फर्जंदे रसूल ने रुमाल फातिमा
گواہی کے طور پر ہر کے مپشان